اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، جو ہی عید الاضحیٰ قریب آتی ہے تو اکثر سوالات جو ہیں وہ عید قربان کے حوالے سے کیے جاتے ہیں۔ ان سوالات میں سے چند سوالات کے جوابات ہم کوشش کریں گے اس ویڈیو میں آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کریں۔ ان سوالات میں سے ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ غیر حاجی اپنے اور اپنے تمام گھر والوں اور مرحومین کی طرف سے ایک ہی جانور قربان کر سکتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا پالتو جانور کو عید قربان کے دن ذبح کیا جا سکتا ہے؟ ایک اور سوال یعنی تیسرا سوال یہ ہوتا ہے کیا قربانی کے جانور کا موٹا ہونا شریعت نے افضل قرار دیا ہے؟ نمبر 4، قربانی کے جانور میں کتنے حصہ دار بنائے جا سکتے ہیں؟ کیا قربانی کے جانور کا بے عیب ہونا ضروری ہے؟ یہ چند سوال جن کے آج ہم اس ویڈیو میں جواب دیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں، یہ جو ہم سنت ابراہیمی پہ عمل کرتے ہیں، اس کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی اگر آپ حج پہ نہیں ہیں تو یہ کرنا مستحب ہے، اور جو حج پہ ہے اس کے لیے تو واجب ہوتی ہے۔ تو ان چند سوالوں کے جوابات دینے سے پہلے ہم یہ بتاتے چلیں کہ اس کا اجر و ثواب کیا ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی قربانی کرنے والے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس قربانی کے وسیلے سے معلوم چل جاتا ہے کہ کس میں تقویٰ پایا جاتا ہے۔ یہ تو ثواب تھا، انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں بھی ہم اس پہ بات کرتے رہیں گے۔ اب چلتے ہیں سوالات کی جانب کہ چند جو سوالات جن کے جوابات آج ہم نے دینے ہیں۔ پہلا سوال تھا کہ غیر حاجی اپنے اور تمام گھر والوں اور مرحومین کی طرف سے ایک ہی جانور قربان کر سکتا ہے؟ تو علماء نے بیان کیا کہ غیر حاجی اپنے اور اپنے تمام گھر والوں اور مرحومین کی طرف سے ایک ہی جانور قربان کر سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا سوال تھا کہ پالتو جانور کو عید قربان کے دن ذبح کیا جا سکتا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں جائز ہے، البتہ عید کی مستحب قربانی میں مکروہ ہے کہ وہ شخص ذبح کرے جس نے اس جانور کو خود پالو، یعنی جس نے اس کو پالا ہے وہ ذبح نہ کرے۔ ویسے عید کی مستحب قربانی میں وہ جانور جو ہے اس کو ذبح کر سکتا ہے، ایسا جانور جس کو اس نے خود پالا ہو۔ لیکن اکثر لوگ مکروہ کی وجہ سے گھبرا جاتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا مکروہ کیا ہے۔ مکروہ کو بھی وہ لوگ حرام سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن مکروہ جو ہے وہ حرام نہیں ہوتا۔ مکروہ جو ہے اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایسا عمل جو نہ کرنا بہتر ہے، اگر کر لیں تو گناہ نہیں ہوگا، یعنی جو قربانی کر رہے ہیں وہ قبول ہو جائے گی۔ تیسرا سوال تھا کہ قربانی کے جانور کا موٹا ہونا شریعت نے افضل قرار دیا؟ تو اس میں بھی علماء فرماتے ہیں کہ جی ہاں، افضل قرار دی۔ نمبر 4 پہ تھا کہ قربانی کے جانور میں کتنے حصے دار بنائے جا سکتے ہیں؟ تو مومنین علماء فرماتے ہیں کہ کوئی حد مقرر نہیں ہے، جتنے چاہے حصے ڈال سکتے ہیں۔ اکثر لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 7 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن فقہ اہل بیت میں، مذہبی اہل بیت میں کوئی حد مقرر نہیں، جتنے چاہے آپ حصے ڈال سکتے ہیں، یعنی اس ثواب میں شریک ہو سکتے ہیں۔ نمبر 5، پانچواں سوال تھا کہ قربانی کے جانور کا بے عیب ہونا ضروری ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ بقرہ عید کی مستحب قربانی میں افضل تو یہی ہے کہ جانور بے عیب ہو، لیکن اگر عیب دار بھی ہو، مثلا سینگ ٹوٹا ہوا ہو، ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہو، بہت کمزور ہو، تب بھی اس کی قربانی جائز ہے۔ یہ تھے چند ایک سوالات جن کا جواب اس ویڈیو میں آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کی۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں چند اور سوالات جو ہیں ان کے جواب دینے کی ہم کوشش کریں گے۔